قطع رحمی. جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، قطع رحمی کرنے والا جنت میں داخل نہ ہوگا. قطع رحمی کا مطلب ہے رشتوں کو کاٹنا، یعنی قریبی رشتہ داروں کے ساتھ تعلق قائم نہ رکھنا. قطع رحمی جو ہے یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک انتہائی ناپسندیدہ فعل ہے. قرآن مجید میں بھی اس کے بارے میں بہت وعید آئی ہے. سورۃ الرعد میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور وہ لوگ جو اللہ کے عہد کو پختہ کرنے کے بعد توڑ دیتے ہیں اور اس چیز کو کاٹ دیتے ہیں جس کے متعلق اللہ نے حکم دیا ہے کہ اسے ملایا جائے، اور زمین میں فساد کرتے ہیں، یہی لوگ ہیں جن کے لیے لعنت ہے اور انہی کے لیے اس گھر کی خرابی ہے، یعنی آخرت میں ان کا انجام بھی بہت برا ہوگا. تو یہاں پر جو آیت کا حصہ ہے اس میں آیا ہے کہ اس چیز کو کاٹ دیتے ہیں جس کے متعلق اللہ نے حکم دیا کہ اسے ملایا جائے. تو گویا صلہ رحمی کرنا، رشتہ داروں سے میل ملاپ رکھنا، ان کے احوال کی خبر گیری کرنا، ان کی ضروریات کو پورا کرنا، ان کے غم خوشی میں شریک ہونا، یہ ایک مسلمان کی بنیادی ذمہ داریوں میں سے ہے. یعنی صرف اتنا ہی کافی نہیں کہ انسان نماز پڑھ لے، تہجد پڑھ لے، روزہ رکھ لے، ذکر اذکار کر لے اور ادھر ادھر صدقہ خیرات کرتا رہے. نہیں، اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ انسانوں میں سے جو اس کے خون کے رشتوں میں آتے ہیں یا اقربا میں آتے ہیں ان کا بھی خیال رکھے، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے. اور ان میں سب سے پہلا حق جو ہے وہ والدین کا ہے. وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، والدین کے ساتھ احسان کرو، چاہے آپ ان کے ساتھ رہتے ہیں، چاہے آپ ان سے دور رہتے ہیں، چاہے وہ بہت ہو چکے ہیں، جب تک آپ زندہ ہیں آپ پر بر الوالدین لازم ہے. ان کے ساتھ ایک تعلق رکھنا یہ ضروری ہے. اور اس کے بعد جو پھر قریب ترین ہو، تو جو لوگ صلہ رحمی نہ کرے تو پھر وہ اللہ کی رحمت سے دور ہیں. قطع رحمی جو ہے یہ قیامت کی قرب کی نشانی بھی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک ہر طرف فحاشی، بے حیائی، قطع رحمی اور برا پڑوس عام نہ ہو جائے. یعنی قیامت کے قریب آنے کی یا دنیا کے ختم ہونے کی جو علامتیں ہیں ان میں سے ایک قطع رحمی بھی ہے. بعض اوقات ہم بے حیائی اور فحاشی کے خلاف تو بہت بات کرتے ہیں لیکن رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک نہیں کرتے اور ان کے ساتھ تعلق نہیں رکھتے، تو یہ بھی کوئی کم درجے کا گناہ نہیں ہے. پھر اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں سے یہ بات بھی ملتی ہے کہ جو رشتوں کو توڑے گا اللہ تعالیٰ اس کو توڑ دے گا، یعنی اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اس کو دور کر دے گا. عبداللہ ابن عمرو ابن العاص سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے اپنی انگلی کو موڑ کر فرمایا، بے شک رحم رحمان عز و جل سے ملی ہوئی ایک شاخ ہے، اس کے لیے تیز زبان ہے، جو چاہتی ہے وہ بولتی ہے، جس نے اس کو ملایا اللہ اس کو ملائے گا اور جس نے اس کو توڑا اللہ اس کو توڑے گا. یعنی رحم جو ہے وہ اپنا حق وصول کرے گا، اور اس کا حق کیا ہے کہ اس رشتے کو جوڑ دیا جائے. اصل میں رحم کا لفظ جو ہے یہ ماں کے ووم کے لیے استعمال ہوتا ہے. جس طرح ایک ماں بچے کے ساتھ مہربان ہوتی ہے اسی طرح ہمیں دوسروں کے ساتھ مہربانی کرنی چاہیے. اور جتنے رشتے ماں اور باپ دونوں کے توسط سے وجود میں آتے ہیں، جیسے بہن بھائی ہیں، خالہ ماموں ہے، چچا ہے، نانا نانی، دادا دادی، پھپھی، یہ ماں باپ کے قریبی ہیں، وہ پھر ان کے توسط سے آپ کے بھی قریبی بن گئے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ قطع رحمی کرنے والے کا اسلام بھی خطرے میں ہے. عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر دو آدمی اسلام میں داخل ہوں اور ایک دوسرے سے قطع تعلقی کر لیں تو ان میں سے ایک اسلام سے نکل جاتا ہے یہاں تک کہ قطع تعلقی سے باز آ جائے. یعنی ظلم کرنے والا جو ہے اس کا تو اسلام بھی مشکوک ہو جاتا ہے. اسی طرح قطع رحمی کرنے والے کے اعمال قبول نہیں ہوتے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، بے شک بنی آدم کے اعمال ہر جمعرات کو پیش کیے جاتے ہیں اور کسی قطع رحمی کرنے والے کے اعمال قبول نہیں کیے جاتے. یعنی جو رشتہ داروں سے ناراض ہوا ہوا ہے یا ان کے ساتھ بدسلوکی کرتا ہے یا ان کو تکلیف دیتا ہے تو ایسے شخص کے باقی نیک اعمال بھی بیکار ہو جاتے ہیں. اب ہو سکتا ہے کہ کوئی انسان یہ کہے کہ رشتہ دار ہمارے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں تو اس لیے ہم ان سے کاٹ کے رکھتے ہیں. تو اس میں یہ ہے کہ جو لوگ آپ کے ساتھ اچھا سلوک نہ کریں یا آپ کو اذیت دیں، تکلیف دیں، تو پھر اس صورت میں آپ ان کے ساتھ ایک محتاط تعلق رکھیں. صلہ رحمی کا مطلب یہ ہے کہ انسان ایک دوسرے سے کنیکٹڈ رہے، اس حد تک کنیکٹڈ رہے کہ اگر ان کو کوئی مسئلہ درپیش ہے یا کہیں آپ ان کے کسی کام آ سکتے ہیں تو آپ ان کے کام آ جائیں. لیکن روز روز کی میل ملاپ ضروری نہیں ہے، الا یہ کہ والدین
ہوں اور وہ مدد کے مستحق ہوں، یا ایسے قریبی رشتے دار کے جو آپ کے ہمسائے بھی ہوں. پھر اسی طرح یہ ہے کہ اولاد کے ساتھ بھی قطع تعلق ہی نہیں کرنی چاہیے. بعض والدین کو دیکھا گیا کہ جب ان کے بچے ان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے تو ان کو آگ کر دیتے ہیں. یہ نہیں کہ صرف اولاد کی ذمہ ہے کہ والدین کی اچھی لک آفٹر کرے، بلکہ والدین کی بھی ذمہ ہے اور ان کی غلطیوں سے درگزر کرتے رہیں، کیونکہ جب تک انسان معاف نہیں کرتا، غلطیوں سے درگزر نہیں کرتا، اس وقت تک ریلیشن شپ اچھے ہو نہیں سکتے. پھر اسی طرح قطع رحمی جو ہے یہ دنیاوی تنگی کا بھی باعث بنتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے قطع رحمی کی یا جھوٹی قسم اٹھائی وہ مرنے سے پہلے اس کا وبال دیکھ لے گا، یعنی دنیا میں ہی اس کی سزا اس کو مل جائے گی. مثلاً اگر کوئی شخص اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا تو وہ اپنی اولاد کی طرف سے تکلیف دیکھ سکتا ہے، کہ کسی بیماری کی شکل میں یا کسی رزق کی تنگی کی شکل میں، کیونکہ والدین کا خاص طور پر دل دکھانا جو ہے وہ ان گناہوں میں سے ہے کہ جو انسان پہ جلد وبال لاتے ہیں. تو اس لیے ماں باپ اگر کسی وجہ سے آپ سے اچھا سلوک نہ بھی کرتے ہوں، ان کے دل میں آپ کے بارے میں کوئی بدگمانی ہو یا کوئی آپ کے ساتھ معاملے میں کمی بیشی ہو، تو بھی انسان کو درگزر کرنا چاہیے. قرآن مجید اس کے بارے میں فرماتا ہے کہ تم ان کو اف تک نہ کہو اور ان کو ڈانٹو بھی نہیں، ان کے ساتھ دنیا میں معروف طریقے سے گزارا کرو، حتیٰ کہ اگر وہ مسلمان نہیں تو بھی ان کے ساتھ اچھا سلوک لازم ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ 1 سال تک قطع رحمی کرنا جو ہے وہ خون بہا دینے کے مترادف ہے، یعنی جیسے آپ نے کسی کو قتل ہی کر دیا ہو. ابو خراش سلمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جس نے 1 سال تک اپنے بھائی کے ساتھ قطع تعلقی کی وہ اس کے خون بہانے کے مترادف ہے، کیونکہ کسی کو تنہا چھوڑ دینا اور اس کی خبرگیری نہ کرنا ایسا ہی ہے جیسے گویا آپ نے اس کو اپنی زندگی سے ختم ہی کر کے رکھ دیا ہو. اور پھر یہ کہ اگر ناراضگی کی حالت میں کوئی شخص فوت ہو جاتا ہے تو اس کی عاقبت بھی خراب ہوتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی مسلمان کے لیے حلال نہیں کہ اپنے بھائی کو 3 دن سے زائد چھوڑے رکھے، یعنی 3 دن سے زیادہ ناراضگی کا اظہار کرے اور بول چال بند کر دے. جس نے 3 دن سے زائد چھوڑ دیا اور اسی حالت میں مر گیا تو وہ آگ میں جائے گا. یعنی بہت سخت وعید ہے. ناراضگی کو بہت لمبا نہیں لے جانا چاہیے، یہ دونوں فریقوں کے حق میں مناسب نہیں. پھر اسی طرح قیامت کے دن بھی صلہ رحمی اور امانت جو ہے وہ پل صراط کے دائیں بائیں ہوں گے اور اپنا حق وصول کریں گے. پل صراط ہی کا راستہ ہے جو جنت کی طرف جاتا ہے اور جنت کے راستے میں کھڑے ہو جائیں گے. یعنی صلہ رحمی جو ہے، رشتہ داری جو ہے، وہ وہاں بھی اپنا حق وصول کرے گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امانت اور رحم کو چھوڑ دیا جائے گا اور وہ دونوں پل صراط کے دائیں اور بائیں جانب کھڑے ہو جائیں گے، یعنی اپنا حق وصول کریں گے. تو یہ ہے صلہ رحمی کے بارے میں ہمارے دین کی تعلیم اور تاکید، جس کا ہمیں لحاظ رکھنا چاہیے.